ویلکم بیک ناظرین ناظرین کماڑی پولیس کی جانب سے ایک اہم کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف گینگوار بلکہ منشیات اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ کس گھر سے نکلا ہے اور یہ کون سے کارندے تھے جو کس طرح کی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے حوالے سے پلان بنا کر رکھے تھے جو کہ ناکام بنا ہے۔ کماڑی پولیس نے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ عاطف رضا ہمارے K21 نیوز کے رپورٹر ہیں۔ جی عاطف رضا، ذرا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ایک بھاری مقدار میں اس طرح کا اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی ہے؟ جی علی، بالکل یہ ضلع کماڑی پولیس نے پاک کالونی کے علاقے میں کارروائی کی ہے، جہاں پر گینگ وار کارندوں کے زیر استعمال ایک مکان کے اندر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات اور چھوٹے بڑے مختلف اقسام کے 14 جو ہے عدد اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کیش بھی وہاں سے برآمد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی کماڑی نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بالکل بیچ آبادی کے اندر یہ مکان بنا ہوا تھا، جو کہ گینگ وار کارندے ساجد اور ماجد سے ان کے زیر استعمال تھا، اور یہاں سے انہوں نے 2 بندوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اچھا، یہ جو منشیات برآمد ہوئی ہے یہ 14 کلو کے قریب ہے، جس میں مختلف قسم کی چرس، کرسٹل، افیم اور دیگر چیزیں شامل ہیں، جس کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ یہ گینگ وار کارندے جو ہے، جو کہ ایک عرصہ دراز سے دہشت بنے ہوئے تھے، مین ان کا جو کام وہ منشیات کا ہی ہے، لیکن اس کی دھاک کو بٹھانے کے لیے ان کے پاس جو ہے بڑے خطرناک قسم کے کارندے بھی ہیں، جو کہ اسلحے سے لیس رہتے ہیں۔ یہ نہ پولیس کو کسی خاطر میں لاتے ہیں، اور جس کو مشکوک جانتے ہیں یا تو اس کو اٹھا لیتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں۔ اچھا عاطف رضا، جو پاک کالونی کا علاقہ ہے، ماضی میں بھی بڑے اس طرح کے معاملات کے اندر یہ قابل ذکر رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بڑی بات چیت ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، اور مختلف ایسے سیگمنٹس کے حوالے سے بات چیت کی رہی ہے کہ بھئی ادھر جو ہے ادھر جو کچی مطلب جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، کچے مکان اور کچھ پکے مکان، اور اس کے اندر کس طرح یہ مافیا اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپریشن جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص پاک کالونی کے علاقے میں۔ جی علی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو گینگ وار جب اپنے عروج پہ تھی تو یہ پاک کالونی کا علاقہ ایک بڑا اپنی ایک حیثیت رکھتا تھا اس حوالے سے، کیونکہ جتنے بھی گینگسٹر تھے ان کا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ لنک اپ رہتا تھا۔ اب آپ نے جیسے بتایا کہ آبادی، کچی آبادی، چھوٹی گلیاں ہیں، یہ ہمیشہ سے جو ہے نا گینگسٹرز کا اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کرمنلز کا سیف پیسیج رہا ہے۔ انہوں نے گھروں کے اندر سے، کچے مکانات کے اندر سے بھی اپنے فرار ہونے کے راستے بنائے ہوئے، ایک مکان سے دوسرے مکان، دوسرے مکان سے پھر وہ دیگر گلی میں نکل کے، کہ پولیس جب کوئی پولیس یا دیگر ادارے کوئی کارڈن آف کرتے ہیں علاقے کو تو وہ 1 گلی، 2 گلی، 3 گلیوں کو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی اپنے راستے بنائے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے سیف جگہ سے نکل کے فرار ہونے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات تو علی، کراچی آپریشن جب ہوا سال 2014 میں، تو جہاں دیگر عسکری جماعتوں کے عسکری ونگز کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، وہیں لیاری گینگسٹر کے خلاف بھی بہت بڑے پیمانے پہ کارروائیاں کی گئیں، جس میں بڑے بڑے گینگسٹر نہ صرف مارے گئے یا کچھ بھاگ گئے۔ تو جس کے بعد جو وہاں پر دیگر جو گینگز تھے، جو چھوٹے موٹے ان کے ساتھ پہلے یونائٹ تھے، انہوں نے اپنا ذریعہ معاش چلانے کے لیے منشیات کے کام کو جو ہے بدستور جاری رکھا، اور وہ آج بھی جو ہے چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے کرتے دوبارہ ایک منظم طریقے سے جو ہے اپنا سر اٹھا چکے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو اس گینگ نے بہت زیادہ وہاں پر اپنا نہ صرف ایک دہشت قائم کی تھی، بلکہ پولیس کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نو گو ایریا بنا ہوا تھا۔ پولیس کوئی اہلکار جاتا تو وہ پولیس کے اوپر بھی فائرنگ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ آج ایس ایس پی کماڑی نے ایک پریس کانفرنس کے درمیان بتایا کہ ہم نے کوئی 30 مختلف کارروائیاں کی ہیں، اور مختلف نہ صرف کرمنلز کو گرفتار کیا، بلکہ انہوں نے اس سے جو سراؤنڈنگ ایریا میں جو خاص طور پہ لیاری ایکسپریس وے اور اس کے علاوہ جو دیگر راستے ہیں، جو کہ باقاعدہ ہب بن چکے تھے گینگسٹر کا منشیات فروش کرنے کے حوالے سے اور اپنی آتف دارہ یہی داری نا قائم کرنے۔ ناظرین تک یہ بھی جو پہنچے نا، یہ اتنے سیف پیسیجز کس لیے بن رہے ہیں کہ گلیاں چھوٹی ہیں صرف اس لیے انٹیلیجنس بیس ادھر وہاں پر اس طرح فوراً دیکھا نہیں جاتا تفصیلی ڈیپ میں جا کر، یا اور کیا معاملات ہیں کہ اتنے سیف پیسیجز اس طرح کے علاقے کیسے بن جاتے ہیں؟ مطلب کچھ علاقے مخصوص ہیں جی کہ یہاں گینگ وار کے معاملات ہیں۔ علی، ایسا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گینگسٹر کے ساتھ کہیں نہ کہیں پولیس کے کوئی نہ کوئی مخبر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے لگتی تھی ان کو پہلے سے اطلاع دے دی جاتی تھی۔
اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ بڑے بڑے تھانوں کے جو تھانے دار ہیں وہ بھی اس الزام میں گرفتار ہوئے ہیں، جن کو جیلیں ہوئی کہ وہ گینگ وار مافیا کی سرپرستی کرتے تھے. یقینی طور پر ان کو اس کی بھاری رقم بھی ملتی تھی، لیکن صرف بڑے تھانے دار یا بڑے رینک کے افسران کی بات نہیں ہے، یہاں پہ چھوٹے رینک کے اہلکار بھی جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یا تو ان کا وہ ماضی میں علاقہ رہا ہوتا ہے جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے یا ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات پیسہ ہوتا ہے. پیسہ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے مخبریاں بھی کرتے ہیں. یہ سیف پیسج ہونے کی ایک تو اس کے ڈائمنشن ہے، کیونکہ پولیس اور رینجرز جو بھی کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف گینگسٹرز کو پکڑے. اگر وہ کسی عام آبادی والے گھر میں داخل ہو جائے گی یا کسی کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا تو اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے اگینسٹ جو ہے چیزیں سامنے آتی ہیں. تو وہ ان سب چیزوں کو بھی بچاتے ہیں. اور یقینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ لیاری اور اس کے ایڈجسٹنٹ ایریا کے اندر لیڈی پولیس اہلکاروں کا لانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جدید ہتھیار ہوتے ہیں، بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر گھروں میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات کا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اب پولیس کا یہ کلیم کرنا ہے کہ جیسا ماضی میں رہا تھا ویسا اب دیکھنے میں نہیں آئے گا. انہوں نے ان کے بہت سارے ہائیڈ آؤٹ ختم کر دیے ہیں، جلا دیے ہیں، اور یا پھر ایسے ملزمان گرفتار کیے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے وہ آپریٹ کرتے تھے. عاطف رضا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں نا کیماڑی پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی منشیات اسمگلنگ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور بات اکثر یہ کی جاتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیسے منشیات آ رہی ہے، کس طرح جو ہے کراچی کے اندر اسلحے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ منشیات ایک بڑی وجہ اسٹریٹ کرائمز کی، جس سے براہ راست ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کو ٹھیک ہے جی مجرم جو ہے وہ پکڑ کے دے دیے، مگر جرائم کا خاتمے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ٹھوس اقدامات ہو رہے ہیں، چیزیں مینج ہو رہی ہیں جس سے جرائم کا خاتمہ ممکن بنے، نہ صرف مجرم کا؟ علی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. منشیات کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ منشیات کراچی میں تیار نہیں ہوتی، یہ ملک کے دیگر شہروں اور صوبوں سے کراچی لائی جاتی ہے. اور یقینی طور پر داخلی خارجی راستوں میں دیکھا جائے تو مجھکو کی ہب چوکی جو ہے وہ ایک بہت بڑا راستہ ہے جہاں سے چیزیں اسمگل ہو کے آتی ہیں. تو اس سلسلے میں وہاں پر مزید چوکیاں فعال کرنے کا بھی کہا گیا ہے. لیکن علی کیونکہ یہ عاطف حل رضا پتہ نہیں ہے ہے. مسئلہ کیا ہے؟ عاطف رضا مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے جی جو اس شہر کے اندر موجود تھانے ہیں ان کی ذمہ داری ان کے افسران کو بول دیا جی پکڑو، مگر جو سلسلہ جاری ہے باہر سے اس شہر کے اندر لانے کا، ادھر بھی تو کہیں نہ کہیں کیپنگ ہونی ضروری ہے نا، ادھر بھی لاکنگ ہونا ضروری ہے نا، کہ کم سے کم اگر واقعی میں ختم کرنا ہے تو انٹری ایگزٹ کے اوپر بھی تو اسی طرح کی چوکیداری کرنی پڑے گی نا، اسی طرح کی صورتحال اور اسی طرح کا نظام بنانا پڑے گا نا کہ اندر آنے میں مشکلات ہونا کم سے کم. چلیں جی علی آپ کی بات آپ نے یہ پکڑ لیا پھر اور آ جائے گا. بالکل علی آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارا ماضی میں بھی کافی تھانے دار ہم سے یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جب ان کے علاقے میں منشیات کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی تھی یا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار منشیات اس علاقے میں تیار نہیں ہو رہی، اس علاقے میں بک رہی ہے. لیکن یہ تو معلومات لو کہ یہ یہاں آئی کیسے. وہ دوسرے صوبے سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پہ چیز پہنچ جاتی ہے اور آ کے تھانے دار کو پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن اگر کچھ نہیں تو کم از کم شہر کے انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹ پہ ہی سختی کی جائے. اچھا کیونکہ عاطف وہ رضا تو دیکھیں یہ بہت ہم تو اس کے اوپر بڑا زور دے رہے کافی عرصے سے کہ جی منشیات کس طرح زندگیاں نگل رہی ہے، کم سے کم اس کے اوپر متفقہ طور پہ مجموعی طور پہ سر جوڑ کے کم سے کم بیٹھ لیا جائے کہ انٹری ایگزٹ کے اوپر آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہے. مطلب آسانی ہے، مشکل ہے، کوئی بھی آرام سے لا سکتا ہے یا مشکلات کا اس کو بہت بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سیکیورٹی کے معاملات کس طرح کے ہیں؟ علی اس میں بھی باقاعدہ منشیات فروشوں کا نیٹ ورک بہت زیادہ کمال طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ بسوں کے ذریعے بھی، مسافر بسوں کے ذریعے بھی آتا ہے، مال بردار جو ٹرک ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی لے کر آیا جاتا ہے. یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے کارروائیاں کر کے چیزوں کو پکڑا ضرور جاتا ہے، لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ نیٹ ورک بہت منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس نیٹ ورک کو توڑنے اور ان کی چیزوں کو سرکوبی کرنے کے لیے وہ غیر معمولی اقدامات ضروری ہیں. صرف انٹرنس اور ایگزٹ پوسٹ کے اوپر صرف سرسری چیکنگ سے جو ہے یہ معاملات رک نہیں رہے. شہر میں تواتر کے ساتھ منشیات آ رہی ہے، شہر میں تواتر کے ساتھ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور صرف منشیات اور اسمگلنگ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء جو ڈیوٹی فری شاپس کی چیزیں اس کی اسمگلنگ بھی بدستور جاری ہے. اور شہر میں جسے کہتے ہیں کہ نان کسٹم پیڈ ڈیوٹی مال آرام سے بک رہا ہے جو کہ اسمگل ہو کر آتا ہے. اور ایسا نہیں کہ کوئی چھپ کے بک رہا ہے، شہر کے بڑے بڑے بازاروں میں پوش علاقوں میں لگی دکانوں میں یہ چیزیں بک رہی ہیں.
تو یقینی طور پر اس کے لیے اعلیٰ سطح پر جو ہے کوئی غیر معمولی اقدامات کرنے ضروری ہیں، اور اس کے لیے یقینی طور پر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی منظم پلاننگ ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ان کو اس کو بنانا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ منشیات اور دیگر اسمگلنگ کے معاملات کی روک تھام ہو سکے، جس کا براہ راست جو فائدہ ہے وہ دیکھیں نا عام کراچی شہری اور دیکھیں ویسی ایک اتنا بے ہنگم شہر ہے، اس کے اندر ایک بڑی تعداد ہے شہریوں کی، اور معاملہ پھر یہی آتا ہے کہ جو یہاں پر رہنے والا ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے، چاہے اسٹریٹ کرائم کی معاملات ہو، ڈکیتی کی وارداتوں کے معاملات ہو، چوری چکاری ہو، بے روزگاری ہو، ہر طرح سے اس شہر کو ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوٹ گھسوٹ کا ایک سلسلہ جو ہے یہاں پر جاری ہے اور بڑے آرام سے، اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں اس پورے سسٹم کے اندر، اس شہر کے نظام کے اندر، کہ اس شہر کے اندر صرف جو متاثرین ہیں ساری مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے اگر وہ کسی لیگل فریم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ البتہ جو جرائم پیش عناصر ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں ہیں، اگر میں غلط نہ ہوں تو مجھے پلیز اس کے اوپر ایلبریٹ کریں عاطف، کیونکہ دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے، سیف سٹی کے اوپر بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی ہو رہی ہیں، مگر نتائج نہیں مل رہے نا عاطف رضا۔ علی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ آپ جو کہا ہے کہ شہر بڑا بے ہنگم ہے، کوئی سسٹم یہاں پر نہیں ہے، اگر ہم یہاں پہ تھوڑی نظر ڈالیں گے ماضی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں جو ملوث ملزمان پکڑے جاتے تھے جن کا تعلق دوسرے شہروں یا دوسرے صوبوں سے ہوتا تھا، تو وہ بتاتے تھے کہ باقاعدہ وہ پوری پلاننگ کے تحت کراچی آتے تھے، وہ 6 سے 7 وارداتیں کر کے اتنا پیسہ جمع کر لیتے تھے، دوبارہ اپنے شہر جاتے تھے، وہ پیسے خرچ کرتے تھے اور دوبارہ پیسے کمانے کے لیے آگے یہاں پہ وارداتیں کرتے تھے۔ اسی طرح کراچی سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چھیننے کی جو وارداتیں بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ یہاں سے گاڑیوں کے پارٹس، موٹر سائیکلوں کے پارٹس یہاں سے نکال کے بلوچستان آرام سے لے جایا جاتا ہے، جن کو وہاں پہ جا کے فروخت کیا جاتا ہے۔ اور ایون اب کراچی میں جو کباڑیے ہیں، یہ جگہ جگہ کباڑ کی دکان بھی جو کھل گئے ہیں، دکان کیا کہیں گے، یہ تو پوری مافیا بیٹھ گئی ہے، یہ خود ان چوری کے سامان کو خریدنے میں اتنی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، ان کا نمایاں مقام ہے۔ شہر میں آپ دیکھیں گے نشے کی مافیا جو ہے وہ کبھی تاریں چوری کر رہی ہے، بجلی کے پول پہ چڑھ کے جو ہے وہ بلب نکال لیتی ہے، مطلب یا دیکھیں نا جو لگے ہوئے اس سرکٹ ہوتے شہر ہیں۔ کے ساتھ ہی یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ہر چیز کو کھلے عام جو ہے وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کہ دیکھیں نا یہ ویڈیوز ہر مہینے کی ہو گئی ہیں نا، کہ کوئی پول نکال کے لے کے جا رہا ہے جی، پتہ چل رہا ہے پورے شہر کے معاملات کو دھرم برہم کر رہے ہیں، پورے پول عاطف رضا، پورے پول بلا جھجھک راتوں رات تھانے کے سامنے سے لے کے جائے جا رہے ہیں۔ بالکل علی ایسا ہی ہے۔ ابھی آپ حسن اسکوائر برج پہ اگر آپ چڑھیں گے یا اگر آپ اس کو لیاقت آباد کی طرف اترنے والے راستے پہ جائیں گے تو آپ برج کے ساتھ دیکھیے گا جو روڈ کے پورے سلسلہ ہوتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کاٹا جا رہا ہے، اور آج دیکھیں گے تو اب آپ کو جگہ نظر ہی نہیں آئے گی کہ وہاں پہ کوئی روڈ ہے، وہ پورے کے پورے روڈ لوہے جو ہیں وہ کاٹ کے نشے جو ہیں وہ لے گئے۔ اور اسی طرح کباڑیے بھی کھلے عام بک رہے ہیں، ان کے بعد چوری کا سامان آ رہا ہے، یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، دیکھیں وہی والی کیونکہ بات کسی ہے نا نشہ کہ کرنے خوف والے نہیں ہے کے نا، خوف نہیں ہے کارروائیوں کا، خوف نہیں ہے کہ کوئی سزا جزا ہوگی، پتہ ہے جی کہ کوئی مسئلہ نہیں، شہر ہی ایسا ہے کہ بس جتنا لوٹ گھسوٹ سکتے ہو اور گھسوٹوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب نے صرف آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ان تمام صورتحال کو جو اتنی کھلے عام ہو رہی ہو، اور اس طرح کے شہر میں جس کو میٹروپولیٹن سٹی کہا جاتا ہے، اس طرح کے شہر کو جس کے اندر کہا جاتا ہے یہ معاشی ہب ہے، کہا جاتا ہے جی یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کہا جاتا ہے جی سندھ کا دارالخلافہ ہے، ادھر اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو ایک عام آدمی کیا سوچے گا پھر؟ بالکل ابھی یہ ذمہ داری بنتی ہے خاص طور پر بابا اختیار کی اور پولیس کی، سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پرائمری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس سطح کو دیکھے کہ یہ نشے میں ملوث کون سے، ان کے تھانوں کی سطح پر انٹیلیجنس کو سب پتہ ہوتا ہے، کوئی چھپ کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ان کے پاس ساری معلومات ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کون تار نکال رہا ہے، کون لوہے نکال رہا ہے، کون بجلی اور کے کہاں پول بک کی رہا ہے؟ چوریاں کر رہا ہے، اور یہ کہاں بک رہا ہے، کون اس کو خرید رہا ہے، کتنے پر، اور یقینی طور پر نشیوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ چیزیں بیچتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے نشہ کرتے ہیں۔ نشہ کہاں سے آ رہا ہے، نشہ کون فروخت کر رہا ہے، یہ چیزیں کون خرید رہا ہے، یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ نیتوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تھانوں میں تھانے دار لگنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس کی ریکوری بھی تو ان کو کرنی ہے، اگر وہ ساری چیزوں کو صحیح کرنے میں لگ جائیں گے تو مے بی شاید ان کو نیکسٹ ٹائم کسی تھانے کا چارج بھی نہ ملے، تو اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے علی۔
بہت شکریہ عاطف رضا، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کارروائی کماڑی میں ہوئی تھی جس کے ایکسپیکٹس کو بھی ہم نے اس پروگرام نے ڈسکس کیا کہ ایک عام آدمی کیوں اتنا سفر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منشیات کا جو بے لگام سلسلہ ہے وہ اس شہر کے اندر جاری و ساری ہے، اس کی ترسیل جاری و ساری ہے۔ کہیں تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کہیں ہمیں ملیر کے علاقے کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ جی بڑی مقدار بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایک پولیس اہلکار کے گھر سے منشیات برآمد ہو رہی ہے۔ ایک عجیب تماشا ہے ناظرین، شہر کو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے نتائج یہی مرتب ہو رہے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے چوریاں کر رہے ہیں۔ اور چوریاں کیا ہیں گے، آپ کے گھروں سے بیٹریاں نکال کے لے کر جا رہے ہیں گاڑیوں سے، اپنے گھروں کا سامان، تو پھر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی پوری کی پوری لوہے کی جو چیزیں ہیں وہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب ایک عجیب تماشا ہے ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذکر اس کا کرتے رہے اپنے پروگرام میں، تاکہ جو اقتدار جو طاقت رکھتے ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں کم سے کم، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ بہرحال وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔